السلام علیکم، میں ہوں یار بٹی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک. سیاست کے اندر ایسا بھونچال آیا ہوا ہے، آپ کو بہت سی چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. اس پہ آج آپ کو بتائیں گے. دوسرا، جو عید کی آمد ہے، اس کے لیے جو مختلف پارٹیز اپنے سیمینار منعقد کرتی ہیں، مختلف قسم کے پروگرامز آرگنائز کرتی ہیں، وہ اس دفعہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اس کے اوپر بات کریں گے. تیسری چیز کہ سیاسی خاندان جو عمرے پہ گیا ہوا ہے، ان کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے. تو پہلی چیز، سیاست کے اندر بھونچال کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا، اس نے پاکستانی سیاست کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہوتی ہے اصل ووٹ کی طاقت، یہ ہوتی ہے اصل عوام کی حکمرانی، یہ ہوتی ہے اصل جمہوریت. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. جو لوگ ووٹ نہیں دیتے تھے، وہ بھی آج پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم بھی اپنی پسندیدہ پارٹی کو جا کے ووٹ کراتے. ووٹ یہ قومی امانت ہے. اس کو اگر صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو اس ملک کی تقدیر بدلنے میں آپ سمجھ لیں کہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس 8 فروری کے الیکشن نے ملکی سیاست کو ایک ایسے رخ پہ ڈال دیا ہے جو ایک بہترین سمت، میرے نظر میں بہترین سمت کی طرف اس وقت ملک جا رہا ہے. ہمارے تمام ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس جو ماحول کو ہے بہتر بنایا جائے. جتنے بھی ابھی کوششیں ہو رہی ہیں وہ صرف اسی چیز کے اوپر ہو رہی ہیں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھ کے ایسے نقطے پہ آ کے رکیں کہ جو نقطہ صرف پاکستان کی بھلائی، پاکستان کی بہتری، عوام کی خوشحالی، ملک کی ترقی اور ملک کے وسائل کو بہتر طریقے سے مینیج کر کے اس اچھی اور صحیح جگہوں پہ استعمال کرنا. سارے اداروں کی ابھی اس پہ جو ہے وہ سارا فوکس ہے اور اسی پہ سارا کام ہو رہا ہے اس ٹائم. تو ایم ویری ہیلپ فل کہ انشاءاللہ اس ملک کو 4 چاند لگیں گے اور یہی ہماری اداروں اور ہمارے سیاستدان مل کے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے. جو لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ ملک میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو ویسے یہ مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. مایوسی گناہ ہے، لیکن اچھے کی امید رکھنی چاہیے. چھوٹی موٹیاں غلطیاں ہر طرف ہوتی ہیں جن کو آرام سے سلجھایا جاتا ہے، اور کچھ سلجھنے میں ٹائم لگتا ہے، کچھ جلدی سلجھ جاتی ہیں. تو یہ چیز اب زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے. جو بدامنی اور جو کا جو ماحول بنا ہوا تھا، یہ ابھی زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں ہے. اب اچھائی کی طرف ساری چیزیں جا رہی ہیں. دوسری چیز آپ دیکھ لیں نا، یہ ایک تبدیلی ہوتی ہے. 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے، 2/3 میجورٹی سے وزیر اعظم رہنے والے پاکستان کے، وہ آج کل پریکٹیکل سیاست کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ کہ پرانی سیاست آہستہ آہستہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے. اب نئی سیاست انٹروڈیوس ہو رہی ہے، جوانوں کی سیاست انٹروڈیوس ہو رہی ہے. دنیا کے اندر ایسے ہی ہو رہا ہے. ایک پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ابھی آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں. جب یہ چینج کی طرف چیزیں جائیں گی تو ڈیفینیٹلی یہ اس سے ملک بہتری کی طرف جائے گا. دنیا
کے اندر ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا، دنیا کے اندر ایک امن و امان پیدا ہوگا، تمام ملک باہمی تعاون سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور چلنے کو اپنا فخر محسوس کریں گے۔ یہی ایک تبدیلی ہوتی ہے، اسی کو تبدیلی کہتے ہیں، نہ کہ وہ جو پرانے طرز کی جو سیاست ہے اب وہ دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر اب اس کی گنجائش آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ اچھا وقت دور نہیں ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 2025 کا جو سال ہوگا وہ پاکستان کی سیاست کا بہترین سال، پہلا سٹیپ ہوگا 2025 کامیابی کی طرف۔ 2024 یہ مسائل ختم ہوں گے، اس کے اندر جتنی اندرونی خلفشار جو جتنے مسائل ہیں یہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے، اور 2025 کے اندر جب ہم پاؤں رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ پاکستان کی کامیابی کا پہلا قدم ہوگا 2025۔ اس کے بعد شریف خاندان عمرے پہ گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اچھے کام کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہر انسان جا کے اللہ کا گھر دیکھے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جا کے وہاں عبادات کرنا، ملک کے لیے دعائیں کرنا، میرے خیال میں یہ اچھی روایت ہے، اور یہ اس سے اختلاف سیاسی ہونا چاہیے لیکن ذاتی اختلافات جو ہے وہ اس ملک کے لیے اب بہتر نہیں ہے، اس کی اب مزید گنجائش جو ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ولاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ 2024 اینڈ کیسے ہوگا اور 2025 اسٹارٹ کیسے ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔